مہینے میں لوگ اپنا سفر ترک کر دیتے ہیں کہ بھئی خدا نخواستہ اگر ہم سفر پہ جائیں گے تو ہمیں نقصان ہو جائے گا، ایسے لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں دین اسلام ماہ مقدس اللہ تبارک تعالیٰ کے ایام جو لوگ ہوتے ہیں، جو کافر بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی آسانی ہے، ان کے ساتھ پھر رحم کا معاملہ ہے۔ جب آپ کے پڑوس میں کوئی اگر آپ ایسا آدمی رہتا ہے جو مسلمان نہیں بھی ہے لیکن اس کے بھی حقوق جو اسلام نے ہمارے سامنے رکھی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے۔ تو جب یہ تمام کے تمام ایک پوری اتھینٹک ڈیفینیشن ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماہ مقدس اللہ تبارک تعالیٰ کے ایام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ ایسے مہینے ہوتے ہیں جن ہر مہینے کی الگ سے پہچان ہے، ہر مہینے کی الگ سے شان ہے، تو اس میں کوئی بھی ایسا مہینہ نہیں ہو سکتا جس کا ہم نحوست والا یہاں پہ ظاہر کریں۔ مفتی صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات جو ہمارے اس معاشرے میں سفر کے مہینے میں لوگ شادیاں نہیں کرتے، سفر کے مہینے میں لوگ اپنا سفر ترک کر دیتے ہیں کہ بھئی خدا نخواستہ اگر ہم سفر پہ جائیں گے تو ہمیں نقصان ہو جائے گا، ایسے لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں دین اسلام میں کسی بھی دن کو منحوس نہیں کہا گیا، یا کسی بھی دن میں کوئی کام شروع کرنے سے یا اس کام کو کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ ہاں دنوں کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، جیسے جمعۃ المبارک کو سید الایام قرار دیا گیا، اسی طرح پیر کے دن کی، جمعرات کے دن کی فضیلت آئی ہے، مگر کسی بھی دن کی ناوست نہیں آئی، اس بارے میں کوئی ارشاد نہیں ہے۔ تو دین اسلام میں اس بارے میں کوئی نہیں ملتا کہ سفر کے مہینے میں آپ شادی نہ کریں، بلکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ طیبہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا نکاح، آپ کی شادی اسی ماہ مقدسہ میں ہوئی، تو اگر اس میں کوئی ناوست نامی کوئی چیز ہوتی تو ہرگز ایسا نہ ہوتا۔ تو اسی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ دین اسلام کے اندر اس مہینے کے اندر شادی نہ کرنے کی کوئی ایسی رکاوٹ، کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے، ایسی ممانعت نہیں ہے۔ مفتی صاحب، ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اہل عرب میں اس وقت کے جو لوگ تھے ان میں بھی تکریم پائی جاتی تھی، ان میں بھی بے شک وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن ایسے انسانیت ہونے کے ناطے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو ان کا جو اس وقت کا جو مذہب تھا اس کے ناطے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو 4 مہینے جو سال کے تھے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب، یہ جو 4 مہینے تھے یہ بھی مینس کہ ان کی تکریم والے مہینے تھے، حرمت والے مہینے تھے۔ تو کیا حرمت والے مہینے کہ ان کو انسان کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے جو لوگ تھے ان کو بھی ایک سوچ تھی، ان کا بھی ایک پیمانہ تھا، ایک عزت تھی، تکریم تھی، لیکن آج کل ہم لوگوں نے ایسا ڈفرینشیٹ کیا ہوا ہے کہ بھئی ان مہینوں کے علاوہ ہمیں چھوٹ ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں کسی بھی مہینے میں گناہ کرنے کی چھوٹ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اب دیکھیں نوست کی بات ہم کر رہے تھے، تو گناہ میں نوست ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان بعض اوقات ایسا عمل کر دیتا ہے، ایسا گناہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا رزق اس کا چھن جاتا ہے۔ اللہ۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ انسان کی عمر کو گھٹانے والا عمل جو ہے گناہ ہے۔ تو گناہ ایک ایسی نوست ہے جس کی وجہ سے انسان کا رزق کم ہو سکتا ہے، انسان کی عمر گھٹ سکتی ہے، انسان کے ایک اور حدیث مبارکہ میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان جو ہے اپنی مصیبتوں کے اندر جو گرفتار رہتا ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تو یہ جو بدعمالیاں ہیں یہ تصور کر لینا کہ ان 4 مہینوں کے علاوہ ہم کسی وقت بھی کوئی گناہ کر سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ گناہ کرنا دین اسلام کے اندر ہر وقت منع ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش، کوئی چھوٹ نہیں ہے۔